ناظرین، آج بھی پاکستان میں جب ایک عورت دوسری عورت کو دعا دیتی ہے تو اسے یہ کہتی ہے کہ خدا تجھے اولاد نرینہ دے. اس دعا کے اندر خود بیٹیوں کی پیدائش سے متعلق جو کوسچن مارک موجود ہے وہ ہمارے معاشرے کے امتیازی رویوں کی عکاسی کرتا ہے. جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو والدین یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا اس کے نصیب اچھے کرے. اس کے پیچھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ جب بیٹیوں کی شادی ہوگی اور وہ سسرال جائیں گی تو اگر انہیں اس طرح کا سسرال ملے جو انہیں موافق نہیں آتا، اگر ان کی طلاق ہو جائے، اگر خدا نخواستہ ان پر تشدد کیا جائے یا ایون انہیں جان سے مار دیا جائے، چولہا پھٹ جائے، تو ایسی صورت میں جو بیٹیوں کا نقصان ہے وہ ماں باپ ساری عمر اس غم کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں. اسی طرح کا ایک انتہائی افسوسناک اور دلخراش واقعہ پیش آیا پچھلے دنوں شالیمار ٹاؤن لاہور میں، جہاں ایک شوہر نے چھریوں کے وار کر کے بیوی کو قتل کر دیا. چھریوں کے وار کے بعد بیوی روبینہ زخمی ہوئی، اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا سکی اور دم توڑ گئی. اور اس کے بعد ایک نہایت افسوسناک اس واقعے کا پہلو یہ ہے کہ بیٹے کی مدعیت میں باپ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے جو فیملی مرڈرز ہوتے ہیں ان کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا نکلتا ہے، اور جو اس طرح کے فیملی میں ہونے والی لڑائیاں ہیں ان کو ہم کس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہیں. اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج بہت ہی ڈسٹنگوشڈ گیسٹ موجود ہیں. طاہر چودھری صاحب موجود ہیں، سینئر وکیل ہیں، ماہر قانون ہیں. طاہر صاحب بہت بہت شکریہ. محترم ضیاء الحق نقشبندی صاحب موجود ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں. طاہر صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا شالیمار ٹاؤن لاہور میں، آپ نے بھی اس خبر کو دیکھا ہوگا. یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے جو مرڈرز ہوتے ہیں، فیملی مرڈرز ہوتے ہیں، ان کا الٹیمیٹ لیگل آؤٹ کم کیا نکلتا ہے آپ کی پریکٹس کے تجربے کی روشنی میں؟ اویس صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. بڑا اہم موضوع جس کا آپ نے انتخاب کیا. اس طرح کی جو کرائمز ہیں، آئے روز ہم اس طرح کی خبریں سنتے ہیں کہ غیرت کے نام پر بعض اوقات بیٹے کی پیدائش نہ ہونے کے نام پر بیٹیاں پیدا کری یا چھوٹی موٹی اس طرح کی جو باتیں ان کے اوپر قتل کر دیا جاتا ہے اور خواتین جو ہیں وہ نشانہ بنتی ہیں. جہاں تک اس واقعے کے بعد یا اس طرح کے دوسرے واقعات کے بعد کہ کون ان کا مدعی بنتا ہے، تو مدعی اگر یہ خاتون کی ڈیتھ ہے تو ان کا بیٹا مدعی بن سکتا ہے، خاتون کا والد مدعی بن سکتا ہے. الٹیمیٹ اس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ زیادہ تر کیسز میں جو ہم یہ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی جو ورثاء ہیں انہوں نے صلح صفائی کر لی ہے اور کمپرومائز جو ہے وہ کورٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے، اور پھر کورٹ بھی اگرچہ یہ ڈسکریشن ہے یہ کورٹ کا کہ وہ اس کمپرومائز کو وہ ریفیوز کر دے اور کنوکٹ کرے اس ملزم کو، اس کو سزا دے. پاور کو یوز نہیں کیا جاتا، بہت کم یوز کیا جاتا ہے. تو طاہر صاحب، اگر بیٹا چاہے تو ماں کے قاتل باپ کو معاف کر سکتا ہے لیگلی؟ یہ اس کے لیگل ایئرز جو ہیں ان خاتون کے بنیں گے، ایک بیٹا بنے گا اور اس خاتون کے جو والد ہیں وہ ان کے لیگل ایئرز بنیں گے. اگر یہ دونوں چاہیں تو یہ معاف کر سکتے ہیں، اور اگر یہ معاف کر دیں تو پھر یہ کمپرومائز جو ہے یہ کورٹ میں پیش کیا جائے. ایسی صورت میں ریاست مدعی نہیں بنتی؟ ریاست مدعی تب بنتی ہے جب کوئی نہ ہو، کمپلیننٹ کوئی نہ ہو. اس کیس میں چونکہ بیٹا خود وہ کمپلیننٹ ہے، جو جرائم ہوتے ہیں ویسے ہوتی تو وہ انوالو ریاست ہی ہے. کوئی بھی جو جرم ہوتا ہے وہ ریاست کے خلاف ہی جرم تصور کیا جاتا ہے. عورت کا خون رائے گاں گیا، اسے انصاف کون دے گا؟ یہ بالکل ایسا ہوتا ہے. حال ہی میں ایک مثال آپ کے سامنے گزری ہوگی، قندیل بلوچ قتل کیس. اس قتل کیس میں وہ بھائیوں نے ہی اپنی بہن کو وہ غیرت کے نام پر وہ قتل کر دیا اور باپ نے معاف کر دیا. بعد میں باپ نے معاف کر دیا. لیکن اس میں ایک اچھی مثال یہ آئی کہ کورٹ نے، عدالت نے وہ جو کمپرومائز ہوا، جو صلح صفائی ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم کیس واپس لیتے ہیں. وہ والد کا جو بیان تھا، والدہ کا بیان تھا، ہم اپنے بیٹے کو معاف کرتے ہیں، اس کو رہا کر دیا جائے. تو کورٹ نے اس کو ریفیوز کر دیا، ان کو رہا کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ ڈسکریشنری پاور ہیں یہ کورٹ کی. لیکن پھر وہی بات میں کروں گا کہ زیادہ تر کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب صلح صفائی ہو جاتی ہے، کیونکہ والیوم آف کیسز بہت زیادہ ہوتا ہے. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. نایاب جان میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، معروف سماجی کارکن ہیں. نایاب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نایاب، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟
مجھے لگتا ہے کہ نایاب کے ساتھ ابھی ہمارا رابطہ قائم نہیں ہوا ہے. ضیاء الحق نقشبندی صاحب, یہ جو طاہر چودھری صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک جو لیگل ایئر ہے وہ معاف کر دیتا ہے اپنے پیارے کا خون, اس کے نتیجے میں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, تو جو مقتول ہے تو پھر اسے تو کہیں پر انصاف نہ ملا, جیسا کہ یہ شالیمار ٹاؤن میں واقعہ پیش آیا. ضیاء صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا موضوع ہے اور اس طرح کے موضوعات کا ہمارے پروگرام کا حصہ بننا بہت ہی اہم ہے, وہ اس لیے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. یہ جو آپ نے سوال کیا, جو بھائی بات جواب دے رہے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اسلام سے روشنی حاصل کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ بندہ سب سے اچھا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو, لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے زیادہ وہ اچھا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کی خامیوں کو تو تلاش کرتے ہو, لیکن جب آپ ان کی خوبیوں کو تلاش کرو گے تو ان کی خامیاں کم ہو جائیں گی, خوبیاں بڑھ جائیں گی. تو بات یہ ہے کہ اسلام نے تو ہمیں یہ درس دیا ہے کہ بندوں کی خوبیوں کو تلاش کرو, اور وہ بیٹی, وہ ماں جو اپنے والدین کو چھوڑ کر اس گھر میں آئی, اس کو عزت دی جانی چاہیے تھی. اور میں اگر ٹو دی پوائنٹ بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اسلام نے یہ کہا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسان کا قتل ہے, تو وہ مجرم صرف اس بیٹے کا نہیں ہے کہ جس کی ماں کو مارا گیا ہے, وہ بنیادی طور پر اس نے ایک انتہا پسندی کا کردار ادا کیا ہے, اس نے ایک دہشت کا ماحول پھیلایا ہے. آپ دیکھیے اس ایک فرد کے عمل سے کتنی ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کے ذہنوں کے اوپر اس کے قتل کے اثرات ہوں گے کہ کیا خامد بھی ایسا کر سکتا ہے, اور کتنی بیٹیاں ہماری اور بہنیں اپنی خامد سے ڈرتی ہوں گی لڑائی جھگڑے میں. تو بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر ریاست کو اس کا بننا چاہیے, بیٹے کو حق ہی نہیں دینا چاہیے, نہ ہی اس کا کوئی اور بیٹی بنے, بلکہ ریاست کو مدعی بننا چاہیے. جب ریاست مدعی بنے تو پھر مسئلہ حل ہے. جو میں آپ کی بات ایک منٹ دیجئے گا مجھے, لیکن جب ایک فیملی ممبر کا جو قتل ہے وہ دوسرا فیملی ممبر معاف کر دیتا ہے, آپ کو ریمنڈ ڈیوس کا کیس یاد ہوگا, آپ کو قندیل بلوچ کا کیس یاد ہوگا, تو اس کے پیچھے شرعی کتابوں کے اندر سے باقاعدہ جواز مہیا کیے جاتے ہیں. تو ایسے میں ریاست اگر کچھ سیکولر لاز کے اوپر عمل درآمد کروانا چاہے تو اس کے بعد اس کو ایک ریلیجن کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے, حالانکہ وہ ایک سوسائٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. ضیاء صاحب دیت کا شریعت میں بالکل رول ہے اور ہونا چاہیے, لیکن کچھ ایسے کیسز ہیں کہ ان کیسز کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ریمنڈ ڈیوس کا ایشو, اس میں ریاست نے میرا خیال ہے رول پلے صحیح نہیں کیا تھا. اگر ریاست رول پلے صحیح کرتی تو وہ مدعی جو تھے وہ بھی دیت کے لیے تیار نہ ہوتے. آپ نے قندیل بلوچ کا کیس لیا, وہ ایک کیس اس کو تشہیر ملی, میڈیا میں اوپر آیا. صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ ایک انسان کا قتل جس کو ایک قاتل نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے کسی بھی منصوبے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے قتل کیا, اس کو سزا دینے کی جگہ اس کو کسی بھی طریقے سے معاف کر دینا, کیا انصاف جو کہ خدا اتنا غفور الرحیم ہے اور ہم معاشرے میں اب خدا کے حضور اقتدار اعلیٰ بھی پیش کرتے ہیں, یہ ٹھیک ہے ضیاء صاحب؟ دیکھیے اللہ پاک کی ذات نے اس لیے ان معاملات میں ایک قتل کو پوری انسان قتل قرار دیا کیونکہ ایک بندے کو جب سزا ملے گی تو اس سے کئی اور ہماری جو بیٹیاں ہیں, جو بہو ہیں, وہ بچ جائیں گی. مجھے ذرا ایک منٹ دیجیے گا جیسا میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. I'm extremely sorry to interrupt you. نایاب جان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. نایاب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. نایاب, یہ خبر آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ شالیمار ٹاؤن میں ایک شوہر نے اپنی بیوی روبینہ کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا. انتہائی افسوسناک واقعہ, ہاسپٹل میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کا کوئی عملی نتیجہ نہیں نکلتا. یہاں پر ہم سٹوڈیوز میں بات کر رہے تھے, شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ ایک دوسرا جو لیگل ایئر ہے وہ معاف کر دیتا ہے ایسے کیسز میں, جس کے بعد اس طرح کے جو قتل کے معاملات ہیں اس میں مقتول کو یا مقتولہ کو انصاف نہیں مل پاتا. نایاب
جی بالکل اویس، دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا اس طرح کے جو کیسز ہیں، میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ یہ تو روز ہم سنتے ہیں اس طرح کی چیزیں، خاص طور پر اس طرح کے لوگ جو سماجی کارکن ہوتے ہیں، جو وکلاء ہوتے ہیں، جن کا کسی بھی طرح سے یا میڈیا میں ہوتے ہیں، تو انفارچونیٹلی اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم شوق بھی نہیں ہوتے اس طرح کی باتیں سن کے. تو جس طرح ہم پہلے بہت دفعہ گفتگو کر چکے ہیں، گھریلو تشدد جو ہے، ڈومیسٹک وائلنس، اس کا تعلق طاقت سے ہے اور اس کا تعلق معاشرے کے اندر جو ایک فطر شاہی والا نظام ہے اور جس کے اندر خواتین اور مردوں کو ایکول رائٹس اور ایکول طاقت نہیں ہوتی، اس سے ہے. اور دوسرا آپ نے جو اس کا پہلو لیگل بتایا، بالکل اسی طرح ہے، اور میں بھی گفتگو سن رہی تھی اور میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ اس کے اندر جو ریاست کا رول ہے وہ بہت کرٹیکل ہے. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ صرف ہائی پروفائل کیسز کے اندر، جس طرح قندیل کی ہم بات کر رہے تھے یا اور کچھ اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں، اس کے اندر ظاہر ہے کیونکہ آپٹکس ایسے ہوتے ہیں اور فیس سیونگ کی وجہ سے کبھی کبھار جو ہے وہ ریاست انٹروین کرتی ہے، لیکن ادروائز اس طرح آئے دن جو ہمارے پاس کئی کیسز آتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ معافی کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس میں بہت سارے اس کے پہلو ہیں. آئی تھنک بچوں سے ریلیٹڈ جو ایک چیز ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم اس طرح کا ہے کہ چائلڈ کیئر جو ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں غریب طبقے کے خاندانوں کی، تو وہاں پر اگر ماں کا اس طرح سے قتل ہو جاتا ہے تو پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر باپ کو بھی بھیج دیا جاتا ہے جیل، تو واقعی میں یہ ایک پرابلم آتا ہے کہ پھر بچے کس کے پاس جائیں گے. تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خاندان کے جو باقی لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بچے کی خاطر اس قاتل کو جو ہے ہم معافی دیں. ایگزیکٹلی. اور اس طرح جو بقیہ قاتل ہوتے ہیں انہیں تحریک ملتی ہے کہ ہم بھی کسی نہ کسی طرح بچ ہی جائیں گے. بالکل. اور نایاب ذرا یہاں پر توقف کیجئے گا، یہ تو بہت ہی نازک معاملہ اختیار کرتا جا رہا ہے طاہر صاحب، کہ اس طرح کے کیسز میں اگر ایک فیملی ممبر جو ہے وہ معاف کر دے اور باقاعدہ عدالت جو ہے اس معافی کو تسلیم کر لے، اس کے ریلیجس اینگل پہ اوپر جائے بغیر، اس کے لیگل اینگل کے اوپر جائے بغیر، جو اس کا سوشل اینگل ہے طاہر صاحب، کہ جو مستقبل میں جب ایک کسی اور علاقے میں شوہر کو غصہ چڑھے گا تو اس کے انکانشیس مائنڈ میں یہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہوگی کہ اگر میں سامنے اپنی بیوی کو قتل بھی کر دوں تو میں کسی نہ کسی طرح اس کے ورثہ سے معافی لے لوں گا، چاہے وہ دباؤ کے تحت ہو، لالچ کے تحت ہو، پیسے کے تحت ہو، منت ترلے کے تحت ہو، بچوں کا واسطہ ہو. تو پھر تو انصاف کہاں گیا طاہر صاحب؟ اویس، ہم جو روزمرہ کی روٹین ہے عدالتوں میں جو ہم کیسز دیکھتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہی ہمارا جو سسٹم ہے اس کی بہت بری صورتحال ہے. یہاں پر جو متاثرہ فریق ہوتا ہے وہ ظلم کی چکی میں پس جاتا ہے انصاف لینے کے لیے، اور جو ظالم ہوتا ہے، جس نے کوئی غلط کام کیا ہوتا ہے، وہ زندگی کو اس سے بھی پہلے سے بھی بہتر وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنا ایک روب بٹھا دیا ہے فیملی میں اور اپنے جاننے والوں میں، اور آئندہ اس کی جو مرضی ہے اس کے خلاف ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انصاف جو ہے وہ ناپید ہے، ہمیں نہیں مل رہا، ہمیں اپنے لاز کو ایک دفعہ پھر دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ایسی صورت میں طاہر صاحب اگر لوگ، میں یہی بات زیاد صاحب کے آگے بھی رکھوں گا، کہ اگر لوگ قوانین اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیں، انہیں پتہ ہوگا کہ ریاست کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ مفلوج ہے کہ وہ قاتل کو سزا نہیں دے سکتا. اس کیس میں بیٹے کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا ہے، ظاہر ہے بیٹا فرسٹریٹڈ ہوگا ماں کے قتل کے اوپر، اگر وہ بیٹا باپ کو قتل کر دے تو کیا وہ مجرم ہوگا طاہر صاحب؟ ڈیفینیٹلی بیٹا مجرم ہوگا. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہ پرووکیشن کی وہ ڈیفینس لیتے ہیں، یہ سڈن ایک پرووکیشن ہوا تو وہ ڈیفینس اس کو پروو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ڈیفینس یہ لیا جا سکتا ہے. بیٹا، اور اس ڈیفنس کی وجہ سے لوگ بچ بھی نکلتے ہیں، لوگ بچ نکلتے ہیں. جی مجھے غیرت آئی اور میں نے اس غیرت کے نام پر یہ وہ کر دیا، وہ قتل کر دیا، تو یہ ڈیفنس لیے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ریلیف ملتا ہے. ایج کیا ہے نوجوان کی، اس ایج میں جو ہے وہ غصہ آ ہی جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کے ریلیف دیے جاتے ہیں. ضیاء صاحب، اگر ایک ریاست کا جوڈیشل سسٹم، جیسا کہ آپ بات کر رہے تھے کہ اسے حرکت میں آنا چاہیے، وہ اگر ایک قاتل کو سزا نہیں دے پاتا تو اس مقتول یا مقتولہ کے جو
دیگر ورثہ ہیں وہ پرووکیشن کا شکار ہو کر خود قاتل سے اگر انتقام لے لیں، اینٹ کا جواب پتھر کے فارمولے کے تحت، آنکھ کا جواب آنکھ کے فارمولے کے تحت، تو کیا وہ شریعت کی نظر میں مجرم ہیں ایسی صورت میں جب ریاست کا جوڈیشل سسٹم عملی طور پر مفلوج ہے اور ان کی ماں یا باپ کا قاتل ان کے سامنے گھومتا پھر رہا ہے؟ نہیں، دیکھیے کسی فرد کو انتقامی طور پہ، ذاتی طور پہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جو بیٹی شہید ہوئی ہے، میں اس کو شہید کہوں گا کہ اچانک اس کی موت ہوئی ہے، اس کی جو ماں ہے وہ کیوں نہیں اس نے ایف آئی آر درج کرائی؟ اس کا جو باپ ہے وہ اس کی ایف آئی آر درج نہیں کراتی۔ اگر ماں بھی صلح کر لیتی ہے یا جو مرنے والی کی اس کا باپ بھی صلح کر لے، اس کے بھائی سامنے آئیں، اور بھائی بھی اگر خدا نہ کہیں بک جاتے ہیں، مسئلہ ایسا آ جاتا ہے، نہیں، صلح کے معاملے پر زیادہ ہم بات کر چکے ہیں۔ بچوں کے معاملات ہیں، میں آ رہا ہوں، میری بات سنیں، بچوں کے جو معاملات ہیں وہ ریاست کو بچوں کو اپنے اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ جو تجاویز ہیں کہ وہ غصے میں آیا تھا، اس نے یہ کہا تھا، یہ کون لوگ دیتے ہیں ان کو؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ ضیاء صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، یہ جملہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، کتابوں میں لکھا بہت اچھا لگتا ہے، امتحانی کاپیوں پہ لکھتے ہوئے بھی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر جب میری ماں کو میری آنکھوں کے سامنے کوئی گولی مارے گا تو میرا نیچرل رسپانس ہوگا کہ میں اس کے قاتل کے اوپر اٹیک کروں۔ اس نیچرل رسپانس کو کیا قابل پنشمنٹ ہونا چاہیے، قابل سزا ہونا چاہیے ضیاء صاحب؟ کیونکہ اسلام تو دین فطرت ہے نا۔ دیکھیے وہ ہمیں اس واقعے کو بھی سامنے رکھنا چاہیے جو مشہور واقعہ ہے کہ مجھے یہاں نہ پھینکنا، میں نے یہاں اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ تو پھر ایک بندے نے ایک کو مارا، اس نے دوسرے کو مارا، پھر تو یہ ایک جنگل کا معاشرہ بن جائے گا نا۔ لیکن اصل میں یہ جو کام کے بدلے میں آپ نے جو بات کی ہے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، وہ جو اسلامی قوانین ہیں وہ نافذ ہو جائے، جس نام پہ یہ ملک بنایا گیا تھا اگر وہ نافذ ہو جائیں، ایک بندے کو اگر سزا مل جائے۔ ضیاء صاحب سن لینا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ضیاء صاحب اگر اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو اس کے بعد جو معاشرے کے ایک فرد کو پتا ہے کہ میری ماں کا جو قاتل ہے وہ عدالت سے کبھی بھی پھانسی اس کو نہیں ہوگی، اور اس کے بعد وہ اگر قتل کرتا ہے، اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ضیاء صاحب، تو اس کے اوپر کیا حد لگے گی؟ دیکھیے پھر اگر اسٹیٹ ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو یہ اسٹیٹ کا بہت بڑا فیلئر ہوتا ہے۔ پھر ہمیں اپنے معاشرے کے اوپر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں، کیونکہ قانون کو ہاتھ میں تب نہیں لینا چاہیے جب اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہو ضیاء صاحب۔ بات یہ ہے کہ پھر انارکی پھیلے گی، جس طرح ہم پہلے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ہم نام کے تو مسلمان ہیں۔ میں نے آج پڑھ رہا تھا کہ کسی بندے نے باہر شادی کر لی غیر مسلم سے، پھر اس کو نکاح کے لیے اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ 2 3 4 سال کے بعد نا وہ پاکستان آئی، یہ بات ٹھیک ہے کہ انارکی پھیلے گی، تو اس نے پھر دیکھا کہ وہ اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں تو مسلمان ہو چکی، اپنے گھر والوں کو بھی اسلام قبول کرا لو۔ بات یہ کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد، پڑھنے کے بعد ہم مسلمان کیسے بنیں گے کہ جب ہم اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں گے۔ ضیاء صاحب 1 منٹ توقف کیجئے گا۔ نایاب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نایاب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی نایاب، یہاں پر بات ہو رہی ہے، ضیاء صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ چلیں اس حد تک تو ہمارے ریلیجس اور سیکولر طبقے کے اندر اتفاق ہے، ہماری اکیڈمک انوائرمنٹ کے اندر بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ لیکن نایاب، جو معاشرے کے اندر فرسٹریشن ہے، جو اس بات کا اعادہ ہے کہ میری ماں یا باپ کے قاتل کو عدالت یا ریاست سزا نہیں دے گی، وہ وہاں سے بچ نکلے گا، تو اس کے بعد اگر وہ پرووکیشن کا شکار ہو کر اس قاتل کو اگر نشانہ بناتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے نایاب؟ دیکھیے ویسے کورس یہ ایک بہت بڑا مورل ڈیلیما ہے اور کافی اور یہ ایک فلسافیکل ڈیبیٹ بن جاتی ہے نا۔ جی بالکل، آف کورس، کیونکہ دیکھیں جو بھی جسے ویجیلنٹیزم کہتے ہیں، یعنی کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، وہ کوئی ہوا سے تو نہیں نکلتی ہے، ظاہر ہے اس کے پیچھے کچھ ایک سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، کچھ حالات و واقعات ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات وہاں پر حکومت اور ریاست کا اور انصاف کے نظام کا
फेलियर होता है। तो ऑफ कोर्स मैं ये तो नहीं कह सकती कि किसी को ये करना चाहिए। नहीं, नायाब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं आपको अमूमन इंटरप्ट नहीं करता। इसी सिचुएशन को एक्स्ट्रापोलेट करें कि ये जो शालीमार टाउन वाला वाकया है उसमें बेटे ने अपनी आंखों के सामने बाप को अपनी मां के ऊपर छुरियों के वार करते देखा, उसके बाद अगर उस सिचुएशन में वो ये, आप अगर कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, वो बेटा अपने बाप को कहे कि अब आप यहां से तशरीफ ले जाएं, अब मैं जा रहा हूं मोटरसाइकिल की किक मार के थाने और मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा और उसके बाद आपसे जो आपको जो सजा है वो मेरी रियासत का निजाम देगा। ऐसा होता नहीं है नायाब। ऐसे में अमली तौर पर आपके हाथ में जो चीज आएगी आप अपनी मां को बचाने के लिए अपने बाप को दे मारेंगे। ये वैसे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूं, एक सेकंड, भी अवेलेबल है। ठीक है नायाब, जरा इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए भी हैं कि जहां पर बच्चों ने माँ का दिफा करने के लिए बीच में इंटरवीन किया है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें एक पहलू जो मैं मेंशन करना चाहूंगी वो साइकोलॉजिकल पहलू भी है इसका, कि इस तरह के घरेलू तशद्दुद का बच्चों के ऊपर जो मेंटल एक असर होता है, क्योंकि वो उस माहौल में बड़े होते हैं। बिल्कुल, और हमने ये देखा है अगर हम क्राइम को भी पढ़ें तो वहां पर हमने अक्सर ये देखा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो खुद आगे जाकर इस तरह की चीजें करते हैं, उनके साथ बचपन में इस तरह के वाकयात हुए होते हैं, उन्होंने इस तरह की चीजें, इस तरह की अब्यूज, तशद्दुद। जरा एक मिनट रुकिएगा नायाब, मैं वापस आपके पास आऊंगा। ताहिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं अभी वो डिफेंस की आप वो बात कर रहे थे कि अगर ये तो वो उसका सगा बेटा था जो अपनी वालिदा को कत्ल होते देखकर उसको गुस्सा आया और वो रोक सकता था और वो मार सकता था, तो ये उसके ऊपर पाकिस्तान पीनल कोड में स्पेशल एक बाब है जो डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं मुझे या किसी भी इंडिविजुअल को। वो तो बेटा था, अगर मेरे सामने किसी और को भी अगर मर्डर किया जा रहा हो और मुझे पता है कि मैंने अगर इसको ना रोका, इसको ना मारा, तो या ये मुझे मार देगा या उस बंदे को मार देगा, तो फिर उस बंदे को अगर मैं जान से मारता हूं तो वो मेरे ऊपर वो मर्डर के चार्ज नहीं लगेंगे। तो फिर वो जुमला कहा गया कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए? नहीं, वो उस सूरत में है कि आप उस वक़्त के बाद आप कातिल को ढूंढें। जब आपने उसके ऊपर ओवरकम कर सकते थे, आपने काबू पा लिया उसके ऊपर और आपने उस मर्डर को होने से रोक लिया, तो अब उसको नहीं मार सकते। एक सिचुएशन पहले थी, वो सिचुएशन खत्म हो गई कि वो उसको मार रहा है, उसकी जान को खतरा है। मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहूंगा, लेकिन ताहिर साहब मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मोहतरमा ताहिरा रुबाब मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। ताहिरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। ताहिरा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मुझे बताइएगा कि शालीमार टाउन में ये वाकया पेश आया जिसमें एक शौहर ने अपनी बीवी को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। फैमिली रिलेशंस के अंदर इतनी टॉक्सिसिटी कैसे आ जाती है ताहिरा? बेसिकली वैसे ये 1-2 दिन का मैटर तो कभी भी नहीं होता कि ऑल ऑफ सडन जो है चीजें होती हैं और उसके बाद जो है इतना गंभीर किस्म की चीजें हमें नजर आना शुरू हो जाती हैं। ये पॉसिबिलिटी तो होती है, मगर ये उस सिचुएशन में होती है जब खुदा न खास्ता कोई आदमी जो है वो आप कहना चाह रही हैं वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा अचानक नहीं होता? बिल्कुल ऐसा है। ये तरबियत, ये सारी चीजें परवान चढ़ती है, फिर उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा वाकया जो है हमें रूनुमा नजर आता है। उसके पीछे जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कभी बीवी को मार लिया, कभी मार के घर से बाहर निकाल दिया, कभी गाली गलोच होगी, इस तरह की चीजें, वो चीजें हम सब इग्नोर कर रहे होते हैं। वो भी एक्चुअली होता तो इसी गुस्से का ही इजहार हो रहा होता है, मगर वो थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म में हो रहा होता है। वायलेंस तब भी हो रहा होता है, मगर हम सब जो है उस वक्त इस चीज को वायलेंस ज्यादा कंसिडर करना शुरू कर देते हैं जब हमें एक बड़ा वाकया नजर आता है कि जी मार दिया है या कुछ बहुत बुरा तशद्दुद जो है वो हो गया है। तो ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स पहले से ही चल रहे होते हैं जिसको कहीं किसी एक मुकाम के ऊपर जो है वो स्टॉप नहीं किया गया हुआ होता, और अल्टीमेटली हमें इस तरह की चीजें जो है नजर आती हैं। बट देयर आर चांसेस ऑल्सो जिसमें कि जैसे अगर खुदा न खास्ता कोई आदमी जो है उसको कोई ऐसा मेंटल आर्जा जो है वो लाक हो, यानी वो ज़हनी ऐसे दबाव में मुब्तला हो या ज़हनी बीमारी में मुब्तला हो जिसकी वजह से वो अगले बंदे को कत्ल कर दे, ये एक इंडिकेशन भी हो सकती है। लेकिन उसमें ये बड़ा ही इस तरह ऐसे कौन से ज़हनी आर्जे होते हैं जिनको कोर्ट जो है एडमिसिबल समझती है? तो अपने आप को क्यों नहीं मारा? बाइपोलर डिसऑर्डर। मैं यही सवाल लेकर ज़िया साहब आपके पास आ रहा हूं। ज़िया साहब, मैं यही सवाल लेकर आपके पास 30 सेकंड्स में आ रहा हूं। मुझे ताहिरा बताइएगा कि ऐसे कौन से ज़हनी आर्जे होते हैं जिनका डिफेंस लिया जा सकता है कोर्ट में और कातिल की सजाए मौत से बचाया जा सकता है? ताहिरा,
جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ پلی لی جا سکتی ہے، جی، کون سے جی مینٹل عارضے ہوتے ہیں ان میں خاص طور پہ شگوپینیا ایک بہت بڑی جو جی ہے وہ ایک مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہے جس میں آدمی جو ہے وہ دوسروں کو مار سکتا ہے اور خود کو بھی مار سکتا ہے. دونوں ہی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. جیسے ہمارے معزز مہمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں مارا، یہ ضروری نہیں. طاہرہ ذرا ایک منٹ رکیے گا. ضیاء صاحب بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سوری مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے ضیاء صاحب، اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ضیاء صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ اگر کوئی قاتل نفسیاتی عوامل کا شکار ہو اور اس ان عوامل کی وجہ سے وہ قتل کا مرتکب ہو تو اس کے بعد اسے کیا سزا ہوگی، اس کے اوپر اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم ایک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس افسوسناک واقعے کے اوپر جو شالیمار ٹاؤن لاہور میں پیش آیا، جس میں ایک شوہر نے چھریوں کے وار کر کے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. ضیاء صاحب بریک پر جانے سے پہلے جب طاہرہ رباب بات کر رہی تھی جو کہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں، ان کی گفتگو کی روشنی میں ایک نیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کورٹ میں ایک وکیل ڈاکٹر کے ذریعے یہ پروف کر دے کہ جو قاتل ہے وہ کسی نفسیاتی عارضے کا شکار ہے جس میں سکیزوفرینیا ہو سکتا ہے، بائیپولر ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد جو عدالت ہے اس قاتل کو سزائے موت سے کم کوئی سزا دے سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے ہماری دونوں بہنوں کی اور ہمارے بھائی کی بھی. کیس کی سٹڈی تو کی جانی چاہیے اور اس کے بہت سارے پہلو میرا خیال نکلتے ہوں اور ہمیں دیکھنا چاہیے. سب سے پہلا میرا یہ سوال یہ ہے کہ وہ بندے نے اپنے آپ کو کیوں نہیں مارا؟ حالانکہ اپنے آپ کو مارنا شرعی طور پہ درست اور جائز نہیں ہے، خودکشی بھی حرام ہے. دوسرا اسے غصہ دوسرے پہ آیا تو وہ اپنے آپ کو کیسے مار سکتا تھا؟ کیونکہ ان امراض کے جو شکار لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً نارمل ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو، اگر وہ نفسیاتی مریض بھی تھا یا ہے تو وہ آزاد کیوں پھر رہا تھا؟ ریاست نے، یونین کونسل نے جو بلدیاتی سسٹم ہے، میں عرض کر رہا ہوں جی اس کو آزاد کیوں پھرنے دیا؟ کیونکہ اس نے آخر میں کوئی جرم نہیں کیا نا. اس سوال کے آخر میں یہ کہوں جرم گا سے پہلے کسی کو کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ اس موقع کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ بندہ 4 گھنٹے چینی لینے کے لیے لائن میں تو نہیں لگا رہا تھا کہ چینی لینے کے لیے بیگم نے بھیجا. یعنی کہ بہت مسئلے ہیں، غربت، مہنگائی اور جو بے بسی ہے. مجھے ضیاء صاحب ایک سوال، شرعی عدالت کے اندر نفسیاتی عارضے کو قتل کے جواز کے طور پر یا قتل کے ڈیفنس کے طور پر ایڈمیزیبل ہے؟ جی بالکل نہیں ایسا ہونا چاہیے اور نہ شریعت میں ایسا کوئی جواز ہے. ہاں اگر میڈیکل رپورٹ کہتی ہے، جعلی رپورٹ نہیں چاہیے، میڈیکل رپورٹ کہتی ہے تو موجودہ قانون تو اس کو ریلیف دے. اسلام کے اندر ایسے فرد کے لیے وہ جس نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے اس کا بدلہ دینا پڑے گا، اس کو اس کی سزا لینی پڑے گی. جب تک ہم لوگوں کو ریلیف دیتے رہیں گے، مجرم کو ریلیف دیتے رہیں گے اور جرم ہوتا رہے گا، مجرم کا خاتمہ اسی صورت ہے. طاہر صاحب پاکستان کی جو کورٹس ہیں ان میں یہ جو نفسیاتی میں نے عوارض آپ کے سامنے گنوائے، اگر ان کا ایک کنکلوسیو ایویڈنس کورٹ کے سامنے رکھا جائے تو قاتل کو کچھ ریلیف ملتا ہے؟ جی بالکل ملتا ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اس کی میڈیکل ہسٹری ہے، یہ ذہنی مریض رہا ہے اور ابھی بھی اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ چل رہا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو ریلیف ملتا ہے. اور نہ صرف یہ پاکستانی قانون بلکہ شریعت میں بھی ضیاء صاحب بہتر وہ بتا سکیں گے کہ جو مجنون ہے، جو پاگل ہے، اس کے اوپر احکام اس طرح وہ نافذ نہیں ہوتے جس طرح کہ عام بندے کے اوپر، جو سین بندہ ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں. تو یہ پلی بالکل لی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر ریلیف ملتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ہوا ہے کہ جو بندہ، ہمارا جو انٹرنیشنل چیزیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو بندہ کہے کہ میں فلاں ہوں اس کو تسلیم کر لیا جائے. پہلے مجنون ہونا ثابت کیا جائے گا، وکیل نے ثابت نہیں کرنا، میڈیکل رپورٹ نے ثابت کرنا ہے. اس رپورٹ کا درست ہونا ضروری ہے، جعلی رپورٹ بھی نہ. اچھا طاہر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سڈن آؤٹ برسٹ آف اینگر ہے اس کو ماہرین نفسیات ایسوسیٹ کرتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر کے ساتھ. تو ایک شخص نارمل روٹین کی زندگی گزار رہا ہے، اسے اپنی بیوی کے اوپر غصہ چڑھتا ہے، سڈن آؤٹ برسٹ آف اینگر ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیتا ہے. بعد میں ایک ماہر نفسیات
نفسیات جو اس کا وکیل ہے اس کے ساتھ مل کر اس کو ایکچولی بائیپولر ڈس آرڈر کا ڈائگنوز کر لیتے ہیں, تو اس طرح تو ہر قاتل بچ نکلے گا طاہر صاحب. اچھا اویس صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی محترمہ, انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں اچانک نہیں ہے, یہ ایک لمبی ہسٹری ہے اور یہ ذہن بنایا گیا ہے. اب دیکھیں جو غیرت ہے, بیٹا اگر کوئی غلط کام کر کے آتا ہے تو وہ غیرت اس کے اوپر کیوں نہیں جاگتی, یہ بیٹی کے اوپر ہی کیوں جاگتی ہے, اور بیٹی کو ہی کیوں غیرت اپنے خاندان کی ناک سمجھا جاتا ہے. جب اس طرح کی آپ کے پیچھے پتہ نہیں یہ روایات, اس کی سند کیا ہے, ضعیف ہیں یا ٹھیک روایات ہیں کہ بیٹی کو, وائف کو آپ تشدد کر سکتے ہیں, اس حد تک آپ مار سکتے ہیں, جب آپ اس طرح اجازت دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ, اور اس طرح کی بھی باتیں ہیں کہ وہ بیوی جو ہے وہ پاؤں کی جوتی ہے, وہ کمتر درجے کی انسان ہے, اس کو اس طرح جس طرح کوئی کمتر نہیں ہے عورت کی, اللہ نے بہت عظمت رکھی ہے. میں آپ کے پاس آتا ہوں. نایاب جان, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نایاب جان, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. ہاں نایاب, یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ایک قتل کے بعد اگر عدالت میں اس طرح کا ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے قاتل کے وکیل کی جانب سے ایک سائیکالوجسٹ کے ساتھ مل کر کے, جو قاتل ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا یا اسکیزوفرینیا کا یا کسی اور اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس ایویڈنس کی روشنی میں اس قاتل کو کوئی ریلیف ملنا چاہیے, اور اگر ایسا ریلیف ملے گا تو بقیہ لوگوں کے لیے تو ایک بڑا آسان طریقہ ہوگا کہ پہلے قتل کر لیں اور بعد میں نفسیاتی ریلیف لے لیں؟ اویس, میرے خیال میں پروسیس اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. یہ کافی ریگرس ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ جب یہ چیز پریزنٹ کی جاتی ہے تو ایکسپرٹس کی طرف سے اس کی تحقیق بھی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں کافی آسان ہے اس چیز کو سمجھنا کہ کسی نے واقعی کسی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے گھریلو تشدد کیا ہے, یا اور نایاب اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو نفسیاتی بیماری ہوتی ہے وہ ایک پھوڑے کی طرح نظر نہیں آتی ہے, اس میں اور ایک فزیکل ڈیزیز میں فرق ہوتا ہے. وہ کوئی ایبسٹریکٹ چیز ہوتی ہے نفسیاتی بیماری جو ایک ٹینجبل چیز سے فرق رکھتی ہے. نایاب جی اویس, لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو میجورٹی کیسز ہوتے ہیں گھریلو تشدد کے, یس ان میں ایک نفسیاتی پہلو ہوتا ہے, لیکن وہ پہلو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایک مرد کی یا جو انسان بھی تشدد کرتا ہے اس کی جو باقی ساری فرسٹریشنز ہیں وہ کسی ایک پنچنگ بیگ یا ایک وکٹم کے اوپر نکالتا ہے. تو اس کا نفسیاتی, اس کا ضروری یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں اپنے نفسیات پہ قابو پانا, اور خاص طور پر مردوں کے لیے جس طرح سے ہماری سوسائٹی میں ایک پاور امبیلنس ہے, کوئی بھی انسان ان کے آگے جو کمزور ہوتا ہے اس کے اوپر اپنا غصہ نکالنا یا ان کو اپنے جو بھی نفسیاتی مسائل ہیں یا اس طرح کی جو بھی آپ کا پاور امبیلنس ہے اس کا نشانہ بنانا, اس کا ضروری یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان کسی ڈیپ سائیکولوجیکل ٹربل کے شکار ہو. نایاب ذرا یہاں پر توقف کی جگہ. طاہرہ رباب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ طاہرہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. ہاں طاہرہ, میں نے ایک قاتل کا انٹرویو پڑھا تھا اخبار میں جس میں اس نے اپنی بیوی کو, بہت پرانی بات ہے, قتل کر دیا تھا ہتھوڑی کے وار کر کے. تو اس نے کہا تھا کہ میں جب گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی سے کھانا مانگا تو اس نے بڑے تلخ انداز میں میرے ساتھ بدتمیزی کی, جس کے اوپر مجھے غصہ آیا, لڑائی ہوئی اور میرے ہاتھوں سے یہ قتل ہو گیا. طاہرہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ایک مرد کا میسکولائن رسپانس ہے, ایک جو عورت کی کڑوی کسیلی باتیں ہیں, اس میسکولائن رسپانس کو اگر پرووک کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پھر اس طرح کے بدقسمت واقعوں کا ذمہ دار ہم کسے ٹھہرائیں گے طاہرہ؟ بیسیکلی جس طرح کی ابھی آپ کیس ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس میں تو آف کورس ایک انڈیویجول ہی رسپانسبل ہے, کیونکہ پرووکنگ والی چیزیں تو ہر ٹائم ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں نا. ہمارا جیسے ہمارے ورک پلیسمنٹ کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے, ہم اپنی جب دوسرے پیئر گروپ میں جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو ہمارے وہاں پہ بھی آؤٹ برسٹ اگر اسی طرح سے آ رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ وی نیڈ ٹو ورک آن آور سیلف. آپ اس چیز لیکن ایک ماہر نفسیات کے طور پر آپ کو اس بات کا بھی تو ادراک ہوگا نا کہ ہر شخص کا انٹیلیجنس کوشنٹ اور ایموشنل کوشنٹ جو ہے برابر نہیں ہوتا ہے. ہر سچویشن کے اوپر ہر شخص ایک جیسے ضبط کا مظاہرہ نفسیاتی طور پر نہیں کر سکتا ہے. طاہرہ بالکل ایسا ہے اویس کہ وہ نہیں کر سکتا, مگر ہم یہاں پہ بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ رسپانسبل ہوگا یا نہیں ہوگا ان دیٹ کیس.
تو اس سچویشن میں جب کہ وہ بالکل دماغی طور پہ بالکل ٹھیک ہے, اسے کوئی ذہنی عارضہ نہیں ہے, مگر وہ اپنے ایموشنز کو مینج نہیں کر پا رہا, اپنی ایموشنل مینجمنٹ نہیں کر پا رہا, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ رسپانسبل ہے اس چیز کو کمٹ کرنے کا. دین آپ یہ کہیں پہ بھی ایلیگیشن نہیں لگا سکتے کہ انڈر سرٹن کائنڈ آف سچویشن اس نے جو ہے وہ یہ کمٹ کر لیا. آف کورس اس کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ اپنا اینگر آؤٹ برسٹ جو ہے وہ روک نہیں سکا تھا, جس کے اوپر کی انڈیویجول رسپانسبلٹی بنتی ہے. میں چاہوں گا کہ طاہر صاحب بھی اس کے اوپر کمنٹ کر دیں کہ طاہر صاحب پرووکیشن کے نتیجے میں, اشتعال کے نتیجے میں کیا اس طرح کے ڈیفنس بھی ہمارے کورٹ میں لیے جاتے ہیں کہ میری بیوی نے بڑی زہریلی زبان استعمال کی, میری ماں باپ کو برا بھلا کہا, جس پر مجھے غصہ آ گیا, جس کے نتیجے میں میرے سے یہ حرکت سرزد ہو گئی, کیا ایسی باتیں کورٹ میں ایڈمیزیبل ہوتی ہیں طاہر صاحب؟ ایڈمیزیبل اس لیول پہ نہیں ہوتی. یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ جو پرووکیشن تھی وہ اس لیول کی تھی کہ اس میں مجھے مرڈر جو ہے اس کو جسٹیفائی ہو جائے. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ پرووکیشن کے اوپر آپ کسی کو مرڈر کر دیں. پلی یہ لی جاتی ہے جب آپ کو کوئی اور بھی آپ کے پاس نہیں ہے, کوئی ڈیفینس نہیں ہے, کوئی دفاع نہیں ہے, تو پھر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن اس کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے, اتنا ایزی نہیں ہے کہ میں جا کے وہاں پہ بتا دوں کہ میں جی ذہنی مریض ہوں. ضیاء صاحب, میاں بیوی کے تعلقات میں جو بیلنس ہے وہ اکثر کریٹ نہیں ہوتا. کہیں پر شوہر ظالم ہوتا ہے, کہیں پر شوہر کے گھر والے ظلم کرتے ہیں, کہیں پر بیوی چالاک ہوتی ہے, کہیں پر بیوی کے گھر والے جو ہیں وہ بہت زیادہ مداخلت کرتے ہیں. یہ جو چاروں ستون ہیں ان میں بیلنس نہیں کریٹ ہوتا. اس بیلنس کی تلاش میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, بیلنس کے حوالے سے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لینی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو محبت دی, ان سے پیار کیا, اور خاص طور پہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اتنا آپ نے اچھا برتاؤ کیا کہ جو گھر کے کام تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر ان کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے, ان کو ساتھ اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں ہونٹ رکھ کے پیالہ مبارک سے پانی پیتی تھی اللہ کے نبی, لیکن ایک عام پاکستانی عورت تو اپنے ساتھ سوتن برداشت ہی نہیں کرتی. میں عرض کرتا ہوں تو وہاں اپنے ہونٹ مبارک رکھ کے پانی پیتے تھے. ان باتوں کو ہمیں فروغ دینا چاہیے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو بیٹی ہے اس کو اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی جو ہے یا جو میری بہن ہے اس سے غلطی ہو تو اسے معافی ملنی چاہیے, تو ہمیں اسی وقت یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو میری بیوی ہے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, یہ بھی کسی کی بہن ہے, اگر یہ کوئی غلطی کرتی ہے یا ایسا تو ہمیں طاہرہ رباب آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپنٹس کے ساتھ اسی ٹاپک کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. النور آرچرڈ پریزنٹس ویسٹ مرینا 3, 5, 10 مرلہ اور 1 کنال کے ریزیڈینشل پلاٹس صرف 2 لاکھ روپے سے بکنگ اور بقیہ 5 سال کی آسان کے ساتھ ماہانہ قسط. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیوں معاشرے میں شادی کے بعد عموماً دیکھا گیا ہے کہ بیویوں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. نایاب جان, اس سے پہلے بھی ہم بہت سارے پروگرامز میں اس ٹاپک کے اوپر بات کر چکے ہیں. ایک کنکلوسیو آپ کیا سمجھتی ہیں سٹیٹمنٹ کے اندر کہ کس طرح سے ان واقعات کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں؟ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ کو کنٹینیو کرنا بچوں کے لیے, اس ریلیشن شپ کو ٹرمینیٹ کرنا زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ بالکل اسی طرح ہے. اگر میں کہوں تو میرے خیال میں معاشرے میں جو پاور امبیلنس ہے, جو طاقت کا فرق ہے, وہ اب آئی تھنک ہم ایک ایسے پوائنٹ پر آ چکے ہیں جہاں ہم یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ نہ صرف عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے. ایک اسٹیبل فیملی کے اندر یہ بہترین طریقہ ہے کہ فائنینشیل برڈن بھی دونوں پارٹنر شیئر کریں. آج کل کی معیشت کے اندر یہ بہترین طریقہ ہے کہ گھر کی ذمہ داریاں بھی دونوں شیئر کریں, بچوں کی پرورش کو بھی دونوں شیئر کریں. تو میرے خیال میں ہمیں اب یہ پرانے خیالات نکال دینے چاہیے. وہ ایک ٹاکسک جو ہم نے بنایا ہوا ہے پاور ڈائنامک, وہ نہیں چل پا رہا. اس کی وجہ سے تشدد ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ان ایکول رسپانسبلٹیز ہو رہی ہیں, دونوں پارٹنر ہی خوش نہیں.
تو میرے خیال میں جتنا زیادہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پریشرز خواتین کے اوپر سے ہٹیں گے اتنے ہی زیادہ مردوں کے اوپر سے بھی ہٹیں گے. مردانگی کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ہی صرف کمانا ہے, آپ نے ہی صرف سب کچھ. بہت بہت شکریہ نایاب, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. طاہر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات میں جب فرکشن ہو تو اس کا بچوں کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ آپ نے بھی کورٹ روم کے باہر وہ جو کمرہ ہوتا ہے جس میں بچوں کو ملاقات کے لیے لایا جاتا ہے, اس میں بھی آپ نے بہت جذباتی مناظر دیکھے ہوں گے. بالکل ایسے ہی ویسا وہاں پہ پیرنٹس جو ہیں وہ تو جذباتی ہوتے ہی ہوتے ہیں. ہم لوگ جو لا پریکٹس کر رہے ہیں, جو وہاں پہ کیسز کے لیے جانا ہوتا ہے, جب ہم اس پورشن سے گزرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بھی وہ مناظر بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ, سال کا, 2 سال کا, 3 سال کا بچہ, اس سے ایسے ملاقات جیسے کوئی حوالاتی یا جیسے جیل میں کسی قیدی سے ملاقات کر رہے ہیں, اور بچوں کو پھر اب دیکھیں اس بچے کی نفسیات کے اوپر کیا اثر پڑے گا. ماں اس کو اپنی طرف بلا رہی ہے, باپ اپنی طرف بلا رہا ہے, ماں باپ کے خلاف نفرت جو ہے وہ بھر رہی ہے اس کے دماغ میں, باپ جو ہے وہ ماں کے خلاف. تو چیزوں کو بہتر کرنے کی ہمیں ایسے رویوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے, جس طرح ضیاء صاحب بھی فرما رہے تھے. ایسی روایات, ایسے واقعات کو سامنے لانے کی ضرورت ہے جس سے ایک سبق یہ ملے کہ آپسی پیار محبت وہ صرف میاں بیوی میں نہیں, وہ فیملی کے تمام ممبرز میں, جبکہ اس طرح کی فائنینشیل مشکل صورتحال میں وہ ہم گزر رہے ہیں, تو ایسی روایات کو فروغ دینے کی. ضیاء صاحب, جب بچے اس دنیا میں آ جاتے ہیں تو میاں بیوی کی ایگو جو ہے کیا ہمیں زمین میں دفن نہیں کر دینی چاہیے؟ کیونکہ بچوں کی جو ویل بینگ ہے اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوتا نا. جی بالکل, بچوں کے اوپر جو اثر پڑتا ہے اس نے بہت زیادہ بچوں کو ڈیمیج کیا ہے. اسی لیے ہمارے جو بچے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے, ان کے اندر وہ جو ایک نمود نمائش کا, جس بچے نے بچپن سے اپنے باپ کو اپنی ماں پر شرح نمود ہے وہ نہیں بڑا ہو کر وہی کرے گا نا. ضیاء صاحب, دوسرا یہ ہے کہ خامن حضرات کو خصوصی طور پہ یہ کہنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے کہ جو وہ اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے, جو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے, جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے, وہی چیزیں اپنی بیگم کے لیے بھی پسند کرے, کیونکہ وہ بھی کسی خاندان کی عزت پہلے تھی, اب اللہ کے بندے تیرے گھر کی عزت ہے. صبر کرنا چاہیے اور زندگی کا جو پہیہ ہے اس کو چلانا چاہیے. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ مرد کوئی بھی آپ کو پرفیکٹ نہیں ملنا, ہر مرد میں خامیاں ہیں, ہر عورت میں خامیاں ہیں. ہمیں اعتدال سے, میانہ روی سے آگے بڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ضیاء صاحب, بہت بہت شکریہ. طاہر چودھری صاحب, نایاب جان اور طاہرہ رباب ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین, جب تک معاشرے کے اندر افہام و تفہیم کو اور برداشت کو فروغ نہیں دیا جائے گا, اس طرح کے افسوسناک واقعات پیش آتے رہیں گے. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.